السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان غیر اللہ سے امید خسارے کا سودا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی بلاؤں اور مصیبتوں سے بچانے والا اور سرگوشیاں سننے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا دنیا و آخرت میں کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور چنندہ رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور وفادار صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، جس بنیاد پر مسلمان کی خوشحالی، نجات اور فلاح کا دار و مدار ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ رب العالمین کی کامل بندگی کرے۔ اسی بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی کے لیے اسے وجود بخشا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یعنی صرف اسی کی عبادت کریں۔ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو، اس کے مقاصد میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو، خلوص کے ساتھ اس سے محبت اور اس کی تعظیم کرے، خوف، خشیت، امیدوں اور دعاؤں میں مخلص ہو، ظاہر و باطن اور اہداف میں مخلص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ اے مسلمان بھائی، کتاب و سنت نے اس اصول کو راسخ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم اصول کو دلوں میں جاگزین کرنے کے لیے اپنی تعلیمات میں اس قرآنی اصول کو مختصر ترین انداز میں پیش کیا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کی یاد رکھو، تم اسے اپنی سمت میں پاؤ گے۔ جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر پوری امت مل کر تمہیں معمولی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں وہی فائدہ دے سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ سب مل کر تمہیں معمولی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ قلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفے خشک ہو گئے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے، نیز یہ روایت اہل علم کے ہاں مشہور اور معروف ہے۔ مسلمانوں، اس وصیت نے اللہ تعالیٰ کی عظمت دلوں میں مضبوط اور عقیدہ پختہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے ہاتھ میں تمام امور کی چابیاں اور باغ دوڑ ہے، اسی کے پاس کائنات کے خزانے ہیں، وہی ضروریات پوری کرتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے، لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے، ساری مخلوقات ہر لمحے اسی کی محتاج ہیں، اسی کے کرم، عنایت اور رحمت کے سہارے جیتی ہیں، وہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کون ہے جو لاچار کی پکار پر اسے جواب دیتا ہے اور اس کی مشکل کشائی فرماتا ہے۔ تمام کے تمام بندے اسی کے محتاج اور اس کی رحمت کے سامنے لاچار ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اگر آپ کو اللہ کسی مشکل میں ڈال دے تو اللہ کے سوا اسے کوئی رفع کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے بارے میں خیر کا ارادہ کر لے تو کوئی بھی اس کا فضل ٹال نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، وہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمان اس وقت ناقابل بیان سنگین صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہیں ان حالات میں اس نبوی وصیت کو عمل کے لیے سننے کی اشد ضرورت ہے۔
مسلمان اس وصیت کو اس یقین سے سنیں کہ ان کا خالق ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ مسلمان اپنی نمازوں میں بار بار دہراتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کے دلوں میں ہونی چاہیے اور عملی طور پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ یہ وصیت مسلمان کو دائمی تباہی اور ابدی عذاب میں واقع ہونے سے ڈراتی ہے، مخلوق کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے خبردار کرتی ہے کہ مصیبتوں اور تکالیف میں غیر اللہ کو پکارا جائے اور ان سے ایسی مشکل کشائی اور حاجت روائی کا مطالبہ کیا جائے جس کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مختصر انداز میں تعلیم دیتے ہوئے ایک ایسی وصیت کی ہے جو قرآنی احکامات و نواہی، خبروں اور قصص سے حاصل شدہ تعلیمات، اہداف اور مقاصد کو یکجا کر رہی ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائے اور اپنی تمام ضروریات اسی کے سامنے رکھے اور تمام معاملات اسی کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور جو بھی اللہ پر توکل کرے تو وہی اسے کافی ہو جاتا ہے، جبکہ غیر اللہ سے تعلق بنانے والا، اسی سے امید لگانے والا اور اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرنے والا خود کو ذلت، حقارت اور کمزوری میں ڈالتا ہے، بلکہ بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے ایسا کرنے والے کی دنیا میں سزا صرف رسوائی ہے اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں لٹایا جائے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا، جو کوئی چیز تعویذ وغیرہ لٹکائے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، رواہ احمد و ترمذی۔ اے مسلم، اس وصیت کو پلے باندھ لو، مبادہ، ہوس پرستی اور گمراہ افکار تمہیں راستے سے نہ ہٹا دیں، کیونکہ ان سے بچنے کے لیے اسی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تربیت پائی، اور اس کے نتیجے میں وہ عقیدہ توحید کی انتہا کو پہنچ گئے، جیسے کہ ہمیں عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 یا 8 یا 9 افراد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگو۔ اس پر میں نے ان میں سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اگر کسی کی چھڑی بھی گر جاتی تو وہ بھی کسی سے اٹھا کر دینے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، رواہ مسلم۔ احنف بن قیس کا بھتیجا داڑھ کی درد کی شکایت کرنے لگا تو اس پر احنف نے کہا کہ میں 40 سال سے نابینا ہوں، میں نے تو اس کا کسی کو ذکر تک نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی اس کی شکایت کی ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، سخت اور سنگین حالات میں اللہ سے رجوع کرو اور اسی کے ساتھ تعلق بناؤ، کسی دوسرے سے کچھ بھی امید نہ رکھو۔ یہ ایک ایسی وصیت ہے جس پر مسلمانوں کے لیے عمل کرنا از حد ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کو دشمنوں کی ایسی مکاریوں اور منصوبہ بندیوں کا سامنا ہے جسے یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں،
اب وہ وقت نہیں رہا کہ شرق و غرب میں موجود مسلمانوں کے ارد گرد لوگوں کو پکارا جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ توحید راسخ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگے کہ وہی ہماری حاجت پوری کرے اور مسلمانوں پر رحمت نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچے تو کہے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اسے زبان سے کہے اور اعضاء سے عملی طور پر اسے ثابت کر کے بھی دکھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ تکلیف میں دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، یعنی بہت ہی عظیم اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، آسمان و زمین کے پروردگار کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ متفق علیہ۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو شخص ایسے معاملے میں مدد اور پناہ کسی مخلوق سے مانگے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے، چاہے کسی مردے سے مانگے یا غائب سے یا حاضر شخص سے، نیز یہ اعمال رائگاں اور ضائع کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اے مسلمانوں، اسلام کی سب سے پہلی مملکت کو کامیابیاں، کامرانیاں اور انتہا درجے کی عزت شرف کیسے ملی، جن کا ذکر اپنوں سے پہلے پرائے لوگوں نے بڑے ہی شان و شوکت سے کیا ہے؟ اس کا سبب صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہی تھا، اللہ عز و جل کے سامنے سچی التجا تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی جڑیں دلوں میں مضبوط کرنے کا اہتمام کیا اور عقیدہ توحید کی طرف بلانے کے لیے جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی مکمل حفاظت کے لیے بھرپور کوششیں کیں کہ کہیں اس میں قولی اور عملی کسی قسم کا کوئی خلل باقی نہ رہ جائے اور اس کے مقاصد اور اہداف پورے ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور سلام کرتے ہوئے جھکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کسی سے سلام کرتے ہوئے جھکنا جائز نہیں۔ رواہ احمد، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے اور لوگوں کی تربیت اللہ عز و جل کے سامنے جھکنے پر ہو۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرا مقام اس طرح مت بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا، میں تو صرف آدمی اور بشر ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے یہ چاہتے تھے کہ امت محمدیہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، اسی سے مانگے اور اسی سے مدد طلب کرے۔ اے میرے ایمانی بھائیوں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عقیدہ توحید کے اہتمام کا مظہر یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر ایسا ذریعہ بند کر دیا جس کی وجہ سے شیطان لوگوں کو شرک کے پھندے یا جاہلی خرافات میں پھنسا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں قبروں میں مدفون مردوں سے مانگنے کی سخت ممانعت موجود ہے، لہذا ان سے مانگنا، ان کی چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑانا یا مصیبتوں اور تکلیفوں میں مردوں سے ایسی مدد طلب کرنا جو صرف آسمان و زمین کا پروردگار ہی کر سکتا ہے، بالکل منع اور حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو ایسا مت بنانا جسے پوجا جائے، اس کی عبادت کی جائے، ان اقوام پر اللہ رب العزت کا غضب اور لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کا خوب اہتمام فرماتے ہوئے شیطانی وسائل سے بھی خبردار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی بنیاد پر قائم تھی۔ چنانچہ جان و مال کو تحفظ دینے اور نقصان سے بچانے کے لیے ان پر تعویذ لگانے سے منع فرمایا، لیکن کچھ لوگ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے پھر بھی اس میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ مسند میں ہے کہ جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبدہ بازوں،
دجالوں اور جھوٹے لوگوں سے بھی خبردار فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا قیافہ شناس کے پاس آ کر اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی سے کفر کیا۔ اسے امام ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ٹیکنالوجی اور ترقی کے اس دور میں بھی لوگوں کا انہی کاہنوں، قیافہ شناسوں کے پاس آنا جانا زیادہ ہو گیا ہے، اور میڈیا بھی یہی دکھلا رہا ہے۔ لوگ ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں، حالانکہ دین اسلام کا مسلمہ اصول ہے کہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نشرہ جادو کا جادو سے علاج کرنے کو کہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شدید چاہت تھی کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ حقیقی محبت کریں اور اس کی وحدانیت کا عملی اقرار کریں۔ چنانچہ انسانی زندگی میں جب کبھی ایسا موقع بھی آئے کہ انسان کو ناپسند یا حرام کام کرنے کی ضرورت پڑے، مثال کے طور پر علاج معالجے کا موقع ہے، تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عقیدہ توحید کی یاد دہانی کروائی کہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے شفا کی امید رکھیں، اسی سے شفا مانگیں اور اس کے علاوہ کسی سے امید مت لگائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت فرماتے تو یہ الفاظ کہتے، اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یعنی اے اللہ لوگوں کے رب، تکلیف ختم کر دے، تو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری باقی نہ بچے۔ متفق علیہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم میں تکلیف کی شکایت کی تو انہیں اسلام قبول کرنے کے وقت سے لاحق تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا درد کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو اور 3 بار کہو بسم اللہ، اور پھر 7 بار کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یعنی میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے خدشہ ہے۔ رواہ المسلم۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عقیدہ توحید کا مکمل خیال اور اہتمام کرنے کا ایک مظہر یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا جو اللہ اور جو نبی کی مرضی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا ہے؟ بلکہ تم صرف اتنا ہی کہو کہ صرف اللہ کی مرضی۔ رواہ احمد و ابن ماجہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ نہ کہو کہ جو اللہ اور فلاں کی مرضی، بلکہ یوں کہو کہ پہلے صرف اللہ کی مرضی۔ نیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خیال رکھتے ہوئے ہر اس چیز سے بھی خبردار کیا جو توحید کی حقیقت سے متصادم ہے یا عقیدہ توحید کے بنیادی امور سے ٹکراتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کیا اور فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھانے سے منع فرماتا ہے، جس نے قسم اٹھانی ہو تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اس وقت سے اب تک نہ خود اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھائی اور نہ ہی کسی کی قسم حکایت کی۔ متفق علیہ۔ اسی طرح اہل علم کے ہاں ایک حسن حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو گویا اس نے کفر اور شرک کیا۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی چاہیے، دنیا میں غلبہ، کامرانی، نجات اور سعادت چاہیے،
تو پھر عقیدہ توحید کو اپنا لو، توحید خالص ہر وقت اپنے سامنے رکھو، توحید خالص ہر وقت اپنے سامنے رکھو اور زندگی اپنے خالق کی عبادت کرنے میں گزار دو۔ عابد عاجزی کے ساتھ رحمان کی عبادت کرے، یہ اس کی محبت کا مقصد ہے، نیز عاجزی و محبت دونوں عبادت کے بنیادی محور ہیں۔ اپنے خالق کی عبادت اور تعظیم کرنے کے لیے زندگی گزارو، ہر حالت میں اس کے ساتھ دل لگاؤ، اپنے قلب و جان کو خالق سے جوڑو۔ نماز، زکوٰۃ، حج اور تمام اسلامی شعائر اسی بنیادی اصول کے لیے ہیں، لہذا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی نمازی نماز بھی پڑھے اور پھر غیر اللہ کے سامنے بھی جھکے۔ اعضاء سے وہی کام کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، تمہارے مقدر میں خیر لکھ دی جائے گی اور اجر عظیم پا کر کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ ہیں جنت والے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ اور اجر ہے۔ عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ذہن میں آنے والی وہمی باتوں سے بھی منع فرمایا، چنانچہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالی یا جس کے لیے فال نکالی گئی، جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی، جس نے خود جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول، ہم حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں کچھ کام کیا کرتے تھے، ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہم بدشگونی لیا کرتے تھے۔ بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو کسی کام کے لیے پیش قدمی یا پسپائی کا باعث بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل میں آنے والے خدشات ہیں، تمہیں کسی کام کرنے سے نہ روکیں۔ رواہ مسلم۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو قرآن کے راستے پر ڈال دو اور اپنی زندگی کے لیے خانوادہ عدنان کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنا لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچا موحد بنائے اور اپنے خالق کی خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔